میڈیا کا بھی مسئلہ نہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی تو اس سے بینیفٹ کریں گے, وہ گرائی کریں گے جو انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے. اچھا, وہ تو بعض کالم پڑھیں تو اور دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے آج رات کے بعد ماحول بدل جائے گا. مطلب 2-4-6 دن کی بات ہے, بس گیا, ساری تمام تیاری مکمل ہے اور خواہ تاخیر ہو رہی ہے, بدلائیں نو کانفیڈنس اور فارغ کریں. تو مولانا صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نتائج سمیٹنے کا وقت ہو گیا ہے. نتائج سمیٹنے کا وقت ہے. یہ ایک نفسیاتی ماحول تیار کیا جا رہا ہے. تو اس میں اگر عمران خان کوئی غلطی کرے تو نقصان پہنچنے کا احتمال تو اسے ہے, جو وہ کرتے رہتے ہیں. مطلب تاریخ کی نالائق ترین ٹیم انہوں نے بنائی ہے. کچھ شہر دے لوگی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق اسی. پھر کرونا آ گیا, حالات بھی انہیں خراب ملے. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ $60 بلین خرچ کیے گئے ہیں روپے کی قیمت سٹیبل رکھنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اتنا روپیہ, اگر یہ وہ درست کہہ رہے ہیں, اگر اتنا روپیہ خرچ نہ ہوا ہوتا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہوتے اور اس کی معاشی ترقی. مہنگائی تو ہوتی مگر بتدریج ہوتی نا, یہی پہنچتی مہنگائی, مطلب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی. پھر کرونا آ گیا. اب کرونا نے ایسی مشکلات پیدا کی. پھر یہ کہ دعوے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کیے, اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ. ذرا اندازہ کیجئے, اور اتنی نوکریاں اور اتنے جناب مکان اور وغیرہ یہ وہ. اب وہ سب چیزیں اس طرح بکھر گئیں کہ انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا. اور اسٹریٹجی اچھی انہوں نے بنائی نہیں, بات ان کی پہنچ نہیں. پھر ایک بہت تاریخی غلطی کیا ہے, اس کا ادراک بہت کم کیا گیا, اس پہ بات بھی بہت کم ہوتی ہے. میڈیا کو وہ رگڑا دیا کہ کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی جمہوری ادوار میں اس کی کوئی مثال نہیں. حالانکہ بڑے بینیفیشری خود عمران خان صاحب تھے میڈیا کے. وہ یہ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا پہ پیسہ لٹا رہی تھی نون لیگ, یہ بات تو درست ہے. سرکاری خزانہ اس لیے نہیں ہے کہ میڈیا پہ لٹا دیا جائے, مگر یہ بھی نہیں کہ آپ آتے ہی 80%, 70-80% نرخ کم کر دیں اور پھر اشتہار بھی کم کر دیں. بالکل. اور پھر ایک کمپین بھی چلائیں کہ میڈیا کے لوگ جرائم پیش ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اس کی بڑی پرائز انہیں پے کرنی پڑ رہی ہے. پھر انڈیویجولز کو ٹارگٹ کیا. اچھا, وہ انڈیویجولز کی رائے کتنی غلط ہے, ان کے نزدیک غلط ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, اور ممکن ہے ہمارے نزدیک بھی بعض کی رائے غلط ہو, لیکن وہ انڈیویجولز کو ٹارگٹ کر کے انہیں جرائم پیشہ, گھٹیا اور نہ جانے کیا کوئی چیز چھوڑی نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ضد میں آتے گئے. اور اس طرح جو میڈیا میں نون لیگ کی سپورٹ بڑھتی گئی, اور انڈیپینڈنٹ اخبار نویسوں کو بھی نہیں بخشا کسی کو. یعنی ایسے اخبار نویس ہیں, نام لینا اچھا نہیں ہے, جو دل و جان سے یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کامیاب ہوں, اور ان کے حق میں بات کرتے تھے, لکھتے تھے, ٹویٹ کرتے تھے, لیکن ذرا کہیں اختلاف کیا تو لفافہ پیسے لیتے ہیں. کتنا پیسے لے لیے, اور نہ جانے کیا کچھ تھا جو منسوخ کر دیا جاتا تھا کسی صحافی کے. کوئی بھی چیز کسی سے بھی منسوخ کی جا سکتی تھی. اب وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے, اس نے ایک ایسے اخبار نویس کے بارے میں یہ کہا کہ تم ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہو اور یہ اور وہ ہے وہ ہے. بعد میں اس سے معذرت بھی غالباً انہوں نے کی, اور وہ بالکل ہی سفید جھوٹ تھا. اچھا, لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ کیچڑ بہت اچھالا. اب یہ پالیسی تھی شروع میں بالکل. وہ محترم آئیں تو وہ جیسی بھی تھیں, انہوں نے کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی معاملات کو, لیکن ان کے ادروائز مسائل تھے, وہ اپنی ذات کو بہت اجاگر کرتے تھے. یہ پہلو ہے. صحیح ہے. اچھا, مسلم لیگ کاف کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی. اب یہ جو خبر ہے, میں نے کوشش کی, چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ ہو نہیں سکا, کہ چودھری پرویز الہی کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوگی. ایک تو یہ اس سے پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے, اور ذرائع ان کے یہی کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایم کے ایم کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا, تو ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہم اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں, ہم نے کراچی میں اگلا الیکشن لڑنا ہے. ہارون صاحب, کچھ بھی کہا جائے, ایم کے ایم اپنے بلبوتے پر الیکشن میں لڑ کر آئی تھی. کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے تو آپس میں ایکلائز کیا ہوا تھا. معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں ان کے مضبوط امیدوار تھے, یعنی وہ تھے, ان کے بھائی تھے, دوسرے لوگ تھے, چند اپنے چیمہ صاحب تھے, وہاں پہ پی ٹی آئی نے انہیں سپورٹ کیا. ایسا ہی ہے, اور اسی سے وہ جیتے, ورنہ اتنی سیٹیں نہیں ہو سکتی. اور ایم کے ایم تو خود جان مار کر آئی ہے, مگر اتنی بھی نہیں ہو سکتی. ہارون صاحب, ارشاد احمد عارف صاحب, یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ الائنس کرتے ہیں,
تو انہیں کیا فائدہ؟ پیپلز پارٹی کا تو ووٹ ہی نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے. اچھا یہی پوائنٹ. نون لیگ الائنس ان کے ساتھ کرے گی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن میں. تو ملاقاتیں اگر حکومت نہیں, ملاقاتیں تو ملاقات ابھی تو نہیں, چودھری برادران کی تو ہے کہ ملاقات نہیں, دیکھیے ہوگی تو پتہ چلے گا نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ سفید جھوٹ ہی ہو, یا مطلب یہ ہے کہ ایک رسمی وہ ہو, کہیں سے کوئی دباؤ ہو, کسی کا کوئی خاص مقصد ہو. کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بعض عناصر ہیں, شبہ ہوتا ہے. اچھا, جو اس کو انکریج کر رہے ہیں. اچھا, اس کو ممکن ہے عمران خان سے کوئی مطالبہ منوانا ہو. ٹھیک ہے, یہ کوئی بعید تو نہیں ہے. یہ جو محلاتی سازشیں ہیں نا جی, یہ بر وقت ہر چیز کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکتی, یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو چلیے کچھ بات کرتے ہیں پھر. سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی ہارون صاحب, محلاتی سازشوں پہ ذرا ارشاد صاحب پہ بھی. جی ارشاد صاحب جناب, آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل بالکل. آج تو بڑا طوفان اٹھا جی پروپیگنڈے کا, تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں ہارون صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں دھواں ہو تو کچھ نہ کچھ نیچے ہوتا ہے. بلا وجہ تو دھواں نہیں اٹھتا. دو چیزیں ہیں جو اس وقت میری سمجھ میں آتی ہیں یا جو اطلاعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے جو پاکستان پر مسلسل 1 سال سے دباؤ چلا آ رہا ہے, اور اس میں انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کو شریک کیا ہے. یہ IMF کی شرائط ہیں, جس طریقے سے سبسڈیز جو ہیں وہ واپس لی جا رہی ہیں, ٹیکسوں کی چھوٹ ختم ہو رہی ہے, ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے ملک کے اندر ایک انفلیشن ہے, اس کے عوامی مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری وغیرہ. یہ دباؤ کے جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ کچھ نہ کچھ منوانے کے لیے ہے. اور جو بھی شخص اس میں زیادہ رکاوٹ ڈال رہا ہوگا یا نظر آ رہا ہوگا یہ رکاوٹ ہے, وہ ٹارگٹ ہوگا. اور دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں کچھ چیزیں اندرون ملک بھی کوئی مطالبہ منوانا ہے, کوئی فرمائش پوری کرنی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس جو پیالی میں طوفان ہے اس کو اٹھا رہی ہیں. اور اس میں چودھری برادران ہوں یا باپ پارٹی ہو یا MQM ہو, یہ جو اتحادی ہیں, اچانک ان کی شکایات کا سامنے آنا, اچانک ان کی ملاقاتیں ہونا, اچانک سب کو یہ احساس ہونا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, یہ بلا وجہ تو نہیں ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے بعد یہ معاملات یہاں رک جائیں گے. جو خواہش میاں نواز شریف صاحب کی نظر آتی ہے وہ شاید پوری نہ ہو. میاں نواز شریف صاحب کا جو گیم پلان بظاہر نظر آ رہا ہے, جو کل CEC کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون میں واضح طور پر 2 دھڑے سامنے آئے. ایک نے تو یہی لائن لی کہ جی عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عبوری سیٹ اپ قبول کرنا پڑتا ہے یا مسلم لیگ تحریک انصاف کی مائنس عمران خان کو حکومت قبول کرنی پڑتی ہے تو کر لینی چاہیے.